वेलकम बैक। पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई है, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। मजीद कहा कि 1970 और 71 के नताइज सबके सामने हैं। अदालत आइन और कानून की पाबंद है। सिराजुल हक, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की सियासी क़यादत को आज ही मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के समात 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की सियासी क़यादत को आज ही मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई है। 1970 और 71 के नताइज सबके सामने हैं। अदालत आइन और कानून की पाबंद है। सिराजुल हक, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है। बाद में पीटीआई ने भी एक साथ इंतखाबात की बात की है। इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अदालत फैसला दे चुकी थी कि अगर मिल बैठकर कोई हल निकलता है तो 4 बजे तक एक इशारा दिया जाए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की, जनाब सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, लेकिन मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो कि छोटी ईद और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। और आज मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी और दूसरी जमातों का भी, जमात इस्लामी का, पीटीआई का रोल बड़ा वाज़े था। और पीटीआई का ये कहना कि आइन जो है वो 90 दिन का पाबंद करता है और 90 दिन से आगे किसी को आइन को पामाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हल निकालती है सुप्रीम कोर्ट तो हम उसके पीछे खड़े हैं। लेकिन अदालत ने ख़ास तौर पर नोटिस लिया कि जमीयत उलमाए इस्लाम के वो मुर्तज़ा साहबी नाम कामरान मुर्तज़ा हाज़िर नहीं है। मैंने पहले ही अदालत से कहा जनाब कि एक पार्टी, और वो मेरा इशारा फजलुर रहमान साहब की पार्टी थी, वो नून लीग नहीं नवाज शरीफ लीग के इशारे पे एक मसला पैदा करना चाहते हैं। लेकिन 4 बजे दोबारा आएंगे और सारी कौम सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करती है कि जो काम सियासतदानों का था वो भी आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है। और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े कहा चीफ जस्टिस ने उठते हुए, आइन कानून पर हर सूरत में अमल दरामद होगा और किसी सूरत में भी आइन और कानून से पीछे नहीं हटा जाए। शेख रशीद साहब, आपकी भी जमात है, आपका मौक़िफ़ क्या है? और दूसरा, छोटी बड़ी ईद का एक साथ होना। देखिए, मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो, हफ्ते 4 दिन के हो, 5 दिन। अव्वल तो 4 बजे ही कट्टी कट्टा निकल आएगा। अगर 4 बजे कट्टी कट्टा ना निकले तो 5 दिन ईद की छुट्टियों के हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन है कि उसने इलेक्शन कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी और सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। सियासी इख्तिलाफात जो है वो कोर्ट के बाहर बहुत ज़्यादा नजर आते हैं और आवाम समझती है कि सियासत में बड़ी मेरी जान अंदर तो कोई तो आप अपने सवाल का जवाब खुद ही मेरी जान दिया। सारे देखें, 11 पार्टियां, 11 लोगों ने वहाँ बात की। किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट की 17 मई कि 14 मई, किसी ने 14 मई के इलेक्शन की डेट पर इतराज़ नहीं किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये फैसला भूलें। सियासी जमातों में से अक्सरियत अगर मुत्तफिक ना हुई 14 मई के ऊपर, या जो आप बता रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? सर ये तो मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। फिर ये हम चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं और फजलुर रहमान क्या करेगा? अब सिर्फ एक बंदा रह गया, इकलौता फजलुर रहमान, वो क्या करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और अवाम उसके साथ क्या करेगी, ये ईद के बाद फैसला। एक आखिरी बात बताते जाइएगा अपने तजर्बे की रोशनी में कि होने क्या। मैं इलेक्शन होते देख रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होता देख रहा हूँ, मैं अदलिया को जीतता हुआ देख रहा हूँ और मैं हर सूरत में देख रहा हूँ कि अदलिया जीतेगी और बाकी सारी ताकतें हारेंगी। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो कि छोटी और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। तमाम जमातों, ख़ास तौर पर पीटीआई का रोल समात के दौरान बहुत वाज़े था। आइन 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का कहता है, लेकिन अगर अदालत कोई हल निकालती है तो अदालत के साथ खड़े हैं। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन पेश करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अदालत ने एक वक्फा किया है और 4 बजे दोबारा नशस्त होगी। तमाम सियासी जमातों ने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ पर इत्तफाक दिखाई दिया
کہ کوئی آئین سے ماورا نہیں ہے اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی کوئی راستہ تلاش کر سکتی ہیں، اور یہ تحریک انصاف کا پہلے دل سے نقطہ نظر تھا۔ الحمدللہ آج جو جتنی سیاسی جماعتیں تھیں کسی نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا، اور جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم ان فیصلوں کا مذاق کیوں اڑا سکتے کہ اس کو واپس لے لیا جائے، اثر نو دیکھ لیا جائے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ دے چکے ہیں۔ اب کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو تحریک انصاف نے کبھی گفتگو سے ہم کنارہ کش نہیں ہوئے، ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ کو فوقیت دی ہے، لیکن آئین سے انکار نہیں ہو سکتا، آئین مقدم ہے۔ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں جتنے کھڑے ہیں یہاں، ہمیں پارلیمنٹ کے تقدس کا احترام ہے، ہمیں پارلیمنٹ کی قراردادوں کی اہمیت سے ہم واقف ہیں، لیکن پارلیمنٹ کی قرارداد آئین پر حاوی نہیں ہو سکتی، آئین کی پابند ہو سکتی ہے۔ جہاں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ہم نے اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے بات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ہم جا رہے ہیں، ہم آپس میں مشاورت کریں گے، عمران خان صاحب سے، اپنے لیڈر سے رہنمائی حاصل کریں گے، اب تک کی جو پیش رفت ہے ان کی خدمت میں پیش کریں گے، ان سے رہنمائی حاصل کر کے 4 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھیں، جو ہمارا بنیادی معاملہ ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ جس طرح آج بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے، اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے وہ شکیب جلالی صاحب نے کہا ہے نا کہ گفتگو کیجئے، فطرت انسانی ہے شکیب، جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں۔ بات چیت بڑی ضروری ہے، آپ آگے بڑھنے کے لیے گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ایک ہی ہماری بنیادی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ گفتگو آئین سے ماورا نہیں ہو۔ آپ جو سپریم کورٹ نے آج بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے 14 مئی کی تاریخ انٹیکٹ ہے، وہ آگے ہرگز نہیں جائے گی، اور جو مذاکرات ہیں وہ ٹائم فریم آٹومیٹکلی ہی مل گیا ہے، یعنی آپ نے ہر صورت میں ابھی 4 بجے دوبارہ بلا لیا ہے، سو آپ نے 1 ہفتے میں یہ مذاکرات کے قریب جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا ہے، 1 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے۔ آئین کے اندر جو شک دی گئی ہے بڑا سمپل ہے۔ شاہ صاحب نے سپریم کورٹ کو یہ پرائز بھی کیا کہ دیکھیں، یہ تو خود ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑ دیں الیکشن ہو جائیں گے۔ وہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد نگران حکومتیں یہ معاملات نہیں چلا سکتی۔ صرف ایک میری گزارش ہوگی، ابھی میں احمد صادق صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا، سعد رفیق صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں، مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے۔ 3500 لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اریسٹ کر لیے گئے۔ رات کو بھی عطا ہمارا جو انسٹاگرام کا لیڈ تھا اس کو اٹھا لیا گیا۔ لوگوں کو 10 سال سے 16 سال سے بچوں کو اٹھا کے ان کو ننگا کر کے ان کو جو ہے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے آ کے ان چیزوں کو، آپ تلخیاں ان باتوں سے بڑھ رہی ہیں، تلخیاں یہ جو خواہ مخواہ کا تشدد ایک سیاست میں آ گیا ہے، ایک جو یہ بچوں کو اٹھانے کا، پولیٹیکل ورکرز کو اٹھانے کا، اس کی وجہ سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے ہمارے تعلقات ہیں، جس طرح شاہ صاحب نے کہا پارلیمنٹیرین ہیں، ملتے ہیں، بات ہو سکتی ہے اور تمام چیزوں کا حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ تشدد پہ کریں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، سختیاں کریں گے، ظاہر ہے اس سے تلخیاں پیدا ہوں گی۔ آپ عمران خان صاحب کے زمان پاک کے اوپر دوبارہ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، خیر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے، پھر لاہور ہائی کورٹ نے، دونوں نے اس کا نوٹس دیا ہوا ہے۔ ایسی باتیں پھر نہ کریں۔ آپ نے ٹمپریچر کو بڑھانا ہے، آپ کی مرضی ہے، 12 مہینوں سے آپ نے دیکھ لیا ہے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آپ ٹمپریچرز کو نیچے لائیں، بات چیت کریں، اور بالکل صحیح ہے، اور جو بھی ہوگا بات چیت کانسٹیٹیوشن کے بغیر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ جو کنسنسس بھی ہوگا اس کو لیگل کور چاہیے، سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشن، یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک جملہ اور کہنے دیجیے۔ دیکھیے، چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور درست بات کی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشنز کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آئین میں جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ڈالا گیا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ ایک ایسا نگران سیٹ اپ ہو جو واقعتاً غیر جانبدار ہو۔ ہمیں پچھلے کچھ عرصے سے
جو اس وقت پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا جو نگران سیٹ اپ ہے پنجاب کا بالخصوص، اس میں وہ غیر جانبداری کا عنصر دکھائی نہیں دے رہا، شاہ سے بھی زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، اور وہ جو ان کا مینڈیٹ ہے، آئینی مینڈیٹ ہے، اس سے وہ تجاوز کر رہے ہیں۔ میری پھر گزارش ہوگی اور میں پھر سپریم کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر دستبستہ گزارش کر رہا ہوں نگران سیٹ اپ سے اور ان کے نیچے جو انتظامیہ ہے، چاہے سول سرونٹس ہیں چاہے پولیس ہے، کہ آپ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کیجئے۔ آپ آئین اور قانون کے دائرے سے اگر تجاوز کریں گے، آپ ملک و ملت کی خدمت نہیں کر رہے، آپ آئین کا احترام نہیں کر رہے اور آپ قانون شکنی کر رہے ہیں، آپ آنے والے وقتوں میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے۔ یو آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ۔ اور 22 تاریخ کو سر ان کا ٹینیور ختم ہو گیا، دے آل شوڈ گو ہوم۔ 22 تاریخ کو پنجاب کی حکومت گھر جائے، اپنے ریزائن کرے اور اگلا آپ سپریم کورٹ کو کرے۔ سر اس میں ایک چیز تھی، لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ نے کی، لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ نے کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ جو آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، لیکن حکومت کی جانب سے خواجہ سعد رفیق نے بھی آج وہ بات کی تو کوئی ایسی ایشورنس نہیں تھی کہ ہاں ہم آج ہی مذاکرات شروع کرتے ہیں یا کل شروع۔ وہ ابھی عدالت نے کہہ دیا ہے، وہ انہوں نے کہا